السلام علیکم۔ کے نالج پر خوش آمدید۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو پسند آئے تو لائک بھی کریں۔ دوستوں، آج ہم ایک ایسے ہندو تاجر کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جس کو مسلمانوں سے بہت ہی محبت تھی۔ اس کا انعام اسے کس عجیب طریقے سے ملا، یہ آج ہم اس ویڈیو میں جانیں گے۔ بھارت کے مشہور شہر لکھنؤ میں ایک نیک دل ہندو رہتا تھا۔ اس کے نیک دل اور شریف ہونے کی ایک نشانی یہ تھی کہ وہ اپنی قوم کے دوسرے لوگوں کی طرح مسلمانوں کا دشمن نہ تھا۔ اس ہندو کا بہت بڑا چھاپا خانہ تھا جس میں وہ کتابیں چھاپتا تھا، اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ زیادہ تر کتابیں ایسی چھاپتا تھا جن کا تعلق مسلمانوں اور دین اسلام سے تھا۔ لکھنؤ کا یہ ہندو تاجر اپنی کتابیں پورے ملک میں فروخت کرتا اور خوب نفع کماتا۔ ویسے اس کی کتابیں مسلمان خریدتے تھے۔ مسلمانوں کی دینی کتابیں چھاپنے اور فروخت کرنے کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ یہ اس ہندو تاجر کی تجارتی سمجھ بوجھ تھی۔ جب اسے یہ اندازہ ہوا کہ مسلمان یہ کتابیں لازمی طور پر خریدیں گے تو اس نے ان کی کتابیں چھاپنی شروع کر دیں۔ لیکن یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اس نے یہ کتابیں صرف کاروبار کے لیے شائع نہ کی، بلکہ اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس کے دل میں ان کتابوں کی عزت تھی۔ یہ بات اس لیے ٹھیک معلوم ہوتی ہے کہ جب یہ کتابیں چھاپی جاتی تھیں تو وہ ان لوگوں کے لباس اور جسم کو پاک رکھنے کا خاص انتظام کرتا تھا جو اس کے چھاپے خانے میں کام کرتے تھے۔ چھپائی وغیرہ کا کام مسلمان کرتے تھے اور ان کے لیے ضروری تھا کہ کام شروع کرنے سے پہلے باقاعدہ وضو کریں۔ اس زمانے میں چھاپے خانے کی مشینیں بالکل سادہ تھیں اور کتابت کا طریقہ بھی بالکل سادہ ہی تھا۔ پیلے رنگ کے خاص کاغذ پر خاص قسم کی روشنائی سے کتابت کی جاتی تھی اور پھر ان کاغذوں کو پتھر کی سلوں پر جمع کر کے ان کا عکس لے لیا جاتا تھا۔ جب کوئی چیز چھپ جاتی تو پتھر کی سلوں کو دھو کر لفظ مٹا دیے جاتے تھے اور ان سلوں پر نئے کاغذ جما کر نئی چیزیں چھاپی جاتی تھیں۔ اس سلسلے میں اس نیک دل ہندو نے یہ انتظام کیا تھا کہ قرآن مجید اور دوسری دینی کتابوں کی چھپائی کی نگرانی کے لیے اونچے درجے کے مسلمان عالم مقرر کیے تھے۔ جب کتابت کا کام مکمل ہو جاتا تو یہ عالم اسے بہت غور سے پڑھتے تھے۔ کوئی غلطی نظر آتی تو اسے ٹھیک کراتے، اور جب اطمینان ہو جاتا کہ ہر صفحے کی عبارت بالکل ٹھیک ہے تو یہ لکھ کر اپنے دستخط کر دیتے تھے کہ کتابت بالکل ٹھیک ہے، کتابت چھاپ دی جائے۔ کسی بڑے عالم کے دستخطوں کے بغیر کوئی دینی کتاب نہ چھاپی جاتی تھی۔ اس بہت ضروری اور خاص کام کے لیے جو عالم مقرر کیے گئے تھے ان میں مولوی سید جعفر علی بھی تھے۔ کچھ دن پہلے ہماری ملاقات ان کے نواسے سے ہوئی تھی۔ انہوں نے لکھنؤ کے اس ہندو تاجر کی کتب کے بارے میں ایک ایسی بات سنائی کہ جسے ہم قرآن مجید فرقان حمید کا معجزہ اور اس ہندو کی نیک دلی کا انعام کہہ سکتے ہیں۔ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے اپنے نانا جان سے سنا کہ جب اس ہندو تاجر کا انتقال ہوا تو اس کے مذہب کے مطابق اس کی چتا تیار کی گئی۔ جب اس ہندو تاجر کی چتا تیار ہو گئی اور اس کی لاش کو اس پر رکھ دیا گیا تو اس کا بڑا بیٹا چتا کو آگ لگانے کے لیے آگے بڑھا اور قاعدے کے مطابق آگ لگائی۔ گھی بھی اسی طرح فوراً آگ پکڑ لیتا ہے جس طرح تیل چتا دھڑا دھڑ جلنے لگتی ہے، اور لکڑیوں کے ساتھ لاش بھی جل کر راکھ کا ڈھیر بن جاتی ہے۔ لیکن جب اس ہندو کو چتا کی آگ لگائی تو کئی بار کوشش کے باوجود لکڑیوں نے آگ نہ پکڑی، لاش جلنے سے بالکل محفوظ رہی۔ یہ ایک نرالا واقعہ تھا جو سب نے دیکھا۔ لوگ حیران تھے کہ لکڑیاں جلتی کیوں نہیں۔ جب سب اپنی سی کوشش کر کے تھک گئے تو پنڈتوں نے فیصلہ کیا کہ لاش کو دریائے گومتی میں بہا دیا جائے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا اور اس نیک دل ہندو کی لاش آگ کے عذاب سے بچ گئی۔ اس وقت جو لوگ وہاں موجود تھے انہوں نے تو یہ معلوم نہیں کیا سمجھا ہوگا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس ہندو کو یہ برکت قرآن مجید اور دین اسلام کی کتابوں کا ادب کرنے کی وجہ سے ملی تھی۔ اس ہندو کا نام منشی نول کشور یعنی خوبصورت لڑکا تھا۔ معلوم نہیں اب اس کا قائم کیا ہوا کتب خانہ موجود ہے یا نہیں، اور اس کے وارثوں میں بھی کوئی ایسا ہے یا نہیں جو قرآن مجید اور مسلمانوں کی دینی کتابیں چھاپتا اور ان کا ادب کرتا ہو۔ لیکن 1947 تک ہندوستان میں سب سے بڑا کتب خانہ اور چھاپا خانہ اسی کا تھا، اور اس کا نام بہت عزت سے لیا جاتا ہے۔ تو دوستوں، دیکھا آپ لوگوں نے کہ کیسے قرآن پاک کی عزت کرنے سے انعامات ملتے ہیں۔
مسلمان تو چھوڑیے، ایک ہندو کو بھی قرآن پاک کی عزت کرنے کا اتنا بڑا انعام ملا کہ اسے آگ کے عذاب سے بچایا گیا۔ اللہ پاک ہمیں بھی قرآن پاک کی عزت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ حافظ۔